اگر آپ یا ودودو چینی کے اوپر اس طرح پڑھ لیتے ہیں جس طرح میں بتانے لگا ہوں، تو جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ سخت سے سخت انسان بھی آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، تھوڑی سی یعنی ایک مٹھی چینی لے لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں، صرف ایک مٹھی یا 3 چمچ چینی لے کر اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ جو لوگ محبت کی وجہ سے پریشان ہیں یا جن کے گھروں کے اندر امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا بہترین اور بڑا مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی کیا ہے ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ وہ خواتین جو اپنے شوہر کی وجہ سے یا ان کی بد زبانی کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، بات بات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بات بات پر پریشان کر دیتا ہے، تو آپ یہ عمل اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یا کوئی حاکم ہے، کوئی افیسر ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ یہ عمل اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب سمجھیے گا ذرا، یہ یا ودودو جو اس میں مبارک ہے، یہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اس کے بہت سارے اعمال بتائے جاتے ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ اگر تو آپ اس کا عمل یہ کر لیتے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہوتا ہے اے محبت کرنے والے۔ اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہرباں ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر مہرباں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہی کی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، چونکہ اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ تو آپ یا ودودو کے ذریعے کسی کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح جسے میں بتانے لگا ہوں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور جس شخص کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تصور کر لینا ہے۔ یہ چینی اگر کھلانا ممکن نہ بھی ہو تو آپ کو میں اس کا طریقہ کار بتا دوں گا۔ جیسے طریقہ بتاؤں، اگر اس طرح بھی آپ اس چینی کا استعمال کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو کسی کو کھلانے پلانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اگر کھلا پلا سکتے ہیں تو یہ تو سب سے اچھا ہوگا، اگر نہیں بھی کھلا پلا سکتے تو میں آپ کو اس کی ترتیب اور طریقہ کار بتاؤں گا۔ اس طریقے کے مطابق اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو پوری پوری ملیں گی، اور آپ کی یہ روز روز کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کہ کبھی کوئی شخص آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، 2 منٹ کے بعد وہ ناراض ہو جاتا ہے، 2 منٹ بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ تسبیحات پڑھنی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے اندر گناہوں کی بخشش بھی ہے، توبہ بھی ہے، اس سے تمام حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کے ہزاروں فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اب دیکھیے گا ذرا، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ترجمہ ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ اپنے عمل کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے جو میں آپ کو بتایا ہے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بھی معلوم ہوتا ہے استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کے جلاؤ یعنی اس کی صفائی کرنا استغفار کے ذریعے ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بات بھی ہے کہ اس کی کثرت سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکتیں آتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہوں سے اس کی مدد فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اور استغفار ایک ایسی نیکی بھی ہے اور ایک ایسی عبادت بھی ہے جس کے ذریعے انسان مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرے تو جنت کا بھی حق
حقدار بن سکتا ہے۔ روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے آغاز میں اس ترتیب کے ساتھ استغفار پڑھیں جو ترتیب میں نے خاص آپ کو بتائی ہے۔ تو جس نے دن کے وقت ایمان اور یقین سے پڑھا، آپ اس عمل کو دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس نے بھی اس کو پڑھا اور اگر اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، جس نے رات کے وقت پڑھا اگر دن میں انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث بھی کوئی عام حدیث نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی بڑی بہترین اور مستند حدیث پاک ہے، اس لیے اس کا نمبر جو ہے وہ 6306 ہے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو جب پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی عام روٹین کے مطابق نہیں ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، نہ، آپ کو جو درود پاک بتانے لگا ہوں اس کی ایک تسبیح آپ پڑھیں گے۔ اب یہ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ فلاں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یا اللہ تو اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے۔ دیکھیں جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہ بڑا بہترین عمل ہے، یعنی اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہم نے یہ عمل ایک مرتبہ ماہ رمضان میں بتایا تھا، بہت سارے لوگوں نے پھر ہمیں کومنٹ میں بتایا تھا کہ جیسا آپ نے عمل بتایا ہے ویسی ہی ہمیں اس عمل کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں، کیونکہ یہ عمل کبھی خطا نہیں ہوتا، جو بھی کرتا ہے ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک ایسی مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی ذہنی، جسمانی، روحانی مسائل کے اندر مبتلا ہو جائے یا ایسے مصائب و علام کی وادیوں میں سرگردہ ہو جس سے بچ نکلنا اس کے لیے مشکل ہو، تو بس یہ درود پاک کا وظیفہ جو کرتا ہے نا وہ ہر مشکل سے بچ جاتا ہے، ہر مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے درود پاک کو سب سے پہلے پڑھنا ہوگا، اس کی تعداد 100 مرتبہ ہے، 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ جو درود پاک میں آپ کو بتانے لگوں ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی، جو میرا غلام مجھ پر صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اب وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رک جاتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ تو جس عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو جس نے مجھ پر، حضور فرماتے ہیں، 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث پاک درود پاک کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو آپ نے اسی مہینے کا خاص درود پاک جو سفر معراج میں آقا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ سلام بھیجا، حضور نے اس کا جواب دیا، یعنی کہ ایک حصہ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے درود ابراہیم کے 2 حصے ہیں۔ تو آپ نے اس درود پاک کو ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا درود پاک اس عمل کے اول آپ نے نہیں پڑھنا۔ آخر میں درود پاک کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ عمل کیونکہ باقی اعمال اور وظائف سے مختلف ہے تو اس کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، اس کی تاثیر بھی مختلف ہے۔ کہتے ہیں یہ جادو کی طرح دلوں پر اثر کرتا ہے، یعنی کہ جس شخص کے دل میں آپ اپنی محبت کو جگانا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے آخر میں چینی کے اوپر دم کر کے یہ چینی اگر کھلانی ممکن ہے تو ضرور اس کو کھلا دیں، اگر کھلانی پلانی ممکن نہیں تو یہ خود اپنے گھر میں استعمال کر لیں۔
تو جس شخص کا تصور کریں گے انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ چینی کے استعمال کا طریقہ کار ہوگا۔ اسی طرح کوئی بیوی اپنی محبت میں اپنے شوہر کو مبتلا کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی بیوی ہمیشہ اس کی تابع دار رہے اور دل میں اس کے ساتھ وفا کرے، تو وہ شخص بھی اس عمل کو پڑھ لے اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے اس کا رشتہ ہمیشہ کا برقرار رہے گا۔ بعض رشتے اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت اور تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتے کے تقاضے، آپس کی ہمدردیاں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتا۔ تو اسی طرح آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ حسب ضرورت آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ اسی طرح دیکھیں جانور کتنے شریر ہوتے ہیں، انسان کو ہر لمحہ نقصان پہنچاتے ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ شخص نے بھی اس عمل کو کیا ہوگا تو ہر جانور بھی اس کے تابع ہوگا، کبھی کوئی جانور بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی دشمن اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ جو بھی اس کو دیکھے گا محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، ادب کی نگاہ سے دیکھے گا، پیار کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کو پڑھا، آپ کے سامنے پڑھا، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، صرف ایک اسم مبارک ہے، زیادہ اسماء مبارکہ۔ اس کے ساتھ ایک عمل ہم نے بتایا تھا، یا ودودو یا عزیزو کا، یا ودودو یا سلامو کا، یا ودودو کے ساتھ اور بھی مختلف، یا ودودو یا اللہ کا بھی ایک عمل بتایا تھا۔ مختلف اعمال میرے چینل پر موجود ہیں، آپ ضرور ان کو بھی وزٹ کریں اور ضرور ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ لیکن یہ عمل کرنے کے بعد یقیناً آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں رہتی۔ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس کو مقام مل جائے، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو ضرور پڑھے۔ اور یہ 313 مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر جیسے اس کا طریقہ استعمال بتایا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کو وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔